بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، پورے انسانیت کے لیے فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر، جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو نماز عصر کی ہے اس کی قسم کھائی۔ جو نہیں جانتے ہیں کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو نماز عصر ہے اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر سے مراد ہے ٹائم، وقت۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا وقت؟ سارا کا سارا وقت تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آدم صفی اللہ سے پہلے جو 13,999 آدم آئے تھے، ان میں تو ایمان کی تعلیم تھی نہیں اور باطنی تعلیم تھی نہیں۔ اور یہاں کہا گیا ہے کہ زمانے کی قسم ہے، ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان کے جو مومن بن گئے۔ مومن کو چھوڑ کر باقی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ آدم صفی اللہ سے پہلے کے دور کی بات تو ہو نہیں رہی، کیونکہ اس دور میں ایمان اویلیبل تھا نہیں، تو پھر خسارہ کس بات کا؟ تو یہ شارٹ لسٹ ہو کر 14,000 آدم میں سے یہ آخری زمانے کے آدم کی بات ہو گئی۔ اب جب آخری زمانے کی بات ہو گئی ہے تو پھر آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، کے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسانیت جو ہے بہت ہی نا تلافی خسارے کی جد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانیت نا تلافی خسارہ۔ اب کہنے کا مطلب ہے کہ نا تلافی خسارہ کیا ہے؟ نا تلافی خسارہ یہ ہے کہ آپ کے پاکٹ میں، آپ کے پرس میں مان کے چلیے کہ 1,000 روپے ہیں، اور آپ کو اس بات کا پتہ نہیں کہ ہمارے پاس 1,000 روپے ہیں، اور بہت ہی ایمرجنسی کچھ کام تھا، کچھ کرنا تھا اس پیسے سے آپ کو۔ اب آپ کو پتہ نہیں، اب آپ یہ جان رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں، اب آپ کر نہیں پائیں، اور اس وجہ سے آپ کا لاس ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ تو یہ ضائع جو ہو گیا یہ خسارہ ہو گیا، سمجھے؟ یہ ضائع ہو گیا آپ کا وہ جو آپ اس پیسے سے جو آپ اہم کام انجام دینا چاہ رہے تھے لیکن دے نہیں پائے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پاس ہے، تو وہ خسارہ ہو گیا، ضائع ہو گیا، لاس میں آپ ہو گئے۔ خسارہ یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز سے پتہ ہے کہ فائدہ ہے اور اس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہو، اور آپ اسے اویل نہ کریں، اس پر غور نہ کریں، غور و طلب نہ کریں، اور اسے پانے کی کوشش نہ کریں، تو یہ خسارہ ہے۔ تو انسانیت کو اب یہ کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں کہ ان الانسان، کہ انسانیت جو ہے اس زمانے کی قسم جس زمانے میں تم کو بھیجا ہے، انسانیت پوری کی پوری خسارے کے جد میں ہے۔ وہ کون سا خسارہ ہے بھائی؟ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ خسارے سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کا کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائیں گے نا۔ لیکن جہنم میں جائیں گے جو، یہ تو سزا ہے، خسارہ کہاں ہے؟ یہ تو سزا ہے، خسارہ کہاں ہے؟ مطلب کہ وہ تو سزا ہے، جہنم میں چلے جائیں گے، یہاں خسارے کی بات آئی، خسارہ کہاں ہے؟
خسارے کا مطلب کہ لاس میں، گھاٹے میں جانا. تو خسارہ کہاں ہے؟ یہ تو سزا ہے. نقصان ہو جانا، جو فائدہ ملنے والا تھا وہ فائدہ نہیں ملا، نقصان اٹھا لینا، یہ خسارہ ہے. بھائی جو ایمان لے آئے الا الذین آمنوا، اب یہاں جو یہ اللہ آ گیا، یہ مومنوں کو اس خسارے سے مستثنا قرار دے رہا ہے. یہ جو اللہ آ گیا یہاں، تو یہ اس بات کی ثابوت دے رہا کہ جو مومن بن گئے وہ خسارے کے جد میں نہیں ہے. سمجھے؟ اور اس کے بعد پھر دوسرا جملہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ. خسارے سے کون کون بچے گا؟ مومن ہو گیا، صالح ہو گیا، اور اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور وہ جو ادھر ادھر کی نہیں، صرف رب کو پانے کی ایڈوائز کرتے تھے، صلاح دیتے تھے. ان جنتوں کو چھوڑو، صرف رب کی لو لگاؤ، اللہ کو اللہ سے مانگ لو. اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ کو مانگو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، رب سے رب کو مانگو، کچھ اور نہ مانگو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، رب سے رب کو مانگو. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب درجہ احسان کے دو درجے ہیں، دو اس کے مختلف درجات ہیں. وہ یہ کہ آپ جب عبادت کریں تو آپ رب کو دیکھ سکیں، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ رب کی نظر آپ کو دیکھ سکے، رب کی نظر آپ پر پڑ جائے. سمجھے؟ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ جو تلقین کرتے ہیں رب کی، وہ جو اللہ کا دیدار کرانے والی ہستیاں، ان کا ذکر ہے. اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے دیدار تک تو نہیں پہنچ سکے، نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے، لیکن یوم محشر تک صبر تو کر سکتے ہیں. سمجھے؟ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کا دیدار تک تو نہیں پہنچ سکتے، نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یوم محشر تک صبر تو کر سکتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یوم محشر میں رب ان کو دیدار دے دے گا. صبر تو کر سکتے ہیں کہ یوم محشر میں رب ان کو دیدار دے دے گا. تو ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ خسارے سے باہر ہیں. سمجھے؟ تو اب یہ تعلیم مومن، ایمان والا ہونا، صالح ہونا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور یہ تلقین کرنا کہ اللہ کو پانے کی کوشش کرو. ان میں سے مومن بننے کا عمل آدم صفی اللہ کے دور میں بھی ہوتا تھا، اور ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں بھی ہوتا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں بھی ہوتا تھا، اور صالح بننے کا عمل بھی ان تمام مرسلین کے دور میں بھی ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوتا تھا. لیکن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا. تو پھر قسم کس کے زمانے کی ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی ہوگی نا. سمجھے؟ کیونکہ اسی دور میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہوا. سمجھے؟ کیونکہ اسی دور میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہوا، یعنی کہ رب کو پانے کا تلقین کرنا، رب کو پانے کی تعلیم دینا، رب کو رب سے مانگ لینے کی تعلیم دینے کا جو عمل ہوا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا. تو قسم بھی اسی دور کی کھائی ہوگی نا. اچھا، اب جاننا یہ ہے کہ جو مومن صالح نہ بن سکے تو وہ جہنم میں جائیں گے. خسارہ ان کا کیا ہوگا؟ خسارہ یہ ہوگا کہ جس طرح وہ 1000 کا نوٹ تمہارے جیب میں تھا اور تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس 1000 کے نوٹ ہیں پاکٹ میں، اور تم نے وہ قیمتی شے، وہ اہم چیز جو تمہیں کرنا تھا، وہ اہم کام جو تمہیں کرنا تھا، تم کر نہیں پائے، چھوٹ گیا تم سے، مسٹیک ہو گیا تم سے، تو خسارہ ہوا نا. اسی طرح تمہارے اندر یہ اللہ کے جانب سے یہ لطائف، یہ سماوی ارواح، یہ تمہارے اندر اللہ نے جو وجود میں رکھی ہے،
لطیفہ قلب ہے تمہارے اندر، اس کے ذریعے انسان بندہ عالم ملکوت تک جا سکتا ہے۔ لطیفہ روح ہے، عالم جبروت بیت المعمور جا کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، سمجھے؟ اتنی ساری لطیفے تمہارے سینے میں ہیں اور تم کو پتہ ہی نہیں ہے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے سینے میں پورا جہان آباد ہے، اور تم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے سینے میں پورا جہان آباد ہے، اور ان کو بغیر بیدار کیے اور تم مر گئے، تو وہ خسارہ ہی ہوا نا۔ یہ ہے خسارہ، جو ہمارے تمہارے اندر جو روحیں ہیں ان کو بیدار نہ کرنا، ان کو ایکٹیو نہ کرنا، یہ ہے خسارہ، یہ خسارہ ہے، سمجھ گئے؟ یہ اس کی باطنی تصریح ہے۔ سورۃ العصر میں جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، اس کی باطنی حقیقت، اس کی تصریح، تو یہ ہے اس کی تصریح، سمجھے؟ اور جو مرنے سے پہلے چند لمحے پہلے بھی جو ذاکر قلبی بن گیا، جس کے قلب میں اللہ کا نام سرایت کر گیا، تو وہ اس خسارے سے نکل گیا، سمجھے؟ وہ محفوظ ہو گیا، سمجھے؟ وہ یوم محشر میں کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی کی نشانی ہے۔ یوم محشر میں بھی وہ پار ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتہ اللہ بقلب سلیم، کہ اس روز نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا، نہ تیرے اولاد تیرے کام آئیں گے، نہ تیرا عمال تیرے کام آئے گا، جو تو نے عمال کیے دنیا میں، ظاہر عمال کرتا ہے نا، ان کو خیرات زکوٰۃ کرتا ہے، ان کا تو نماز پڑھتا ہے، وہ عمال تیرے کام نہیں آئیں گے۔ اور جن اولادوں کو تو نے، اولاد پہ تو جو ناچ کرتا ہے کہ یہ اولاد ہمارے کام آئیں گے، حافظ قرآن بنا دو، 7 پشتوں کو بخشوائے گا، ایسا خیالات تیرے من میں چلتا ہے، تو وہ نہ تیرا وہ اولاد تیرے کام آئے گا، نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا، جو تو خیرات زکوٰۃ کرتا ہے جس مال سے کام آئے گا، تو وہ جو قلب سلیم لایا، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لایا، سمجھے؟ وہ سلامت دل جو شیطانی حرکت سے، شیطان سے سلامت ہو گیا، جو پاک ہو گیا، وہ تیرے کام آئے گا۔ جس کے قلب میں اللہ کا عزم، اللہ کا نام جم ہو جائے، چلا جائے، وہ سلامت قلب وہ کام آئے گا۔ تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو شیطان سے سلامت ہو گیا، جو قلب پاک ہو گیا، جس کے دل میں، قلب میں اللہ کا عزم، اللہ کا نام اتر گیا، جم ہو گیا، وہ قلب سلیم ہوتا ہے۔ جس کے قلب پر اللہ اپنا نام لکھ دے، اولئک کتب فی قلوبہم ایمان،